الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے ڈیلی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہر دن کے جیسے آج ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ سیکھیں گے، پھر اس کے بعد ایک حدیث کا مفہوم جانیں گے، اور پھر آج کا پیغام ہوگا۔ آج قرآن کریم کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا ان کی تدبیر کو، ان کے شریعنتر کو اکارت نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج نہیں دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو، یعنی ان کو ایسا بنا دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفیل میں اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی شکتی، اس کی مہانتا اور بندوں پر اس کی دیا اور توحید کی نشانی نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ یہ ہاتھی والے کون ہیں؟ اس میں ابرہہ کی سینا کی طرف اشارہ ہے، جس نے کعبہ کو گرانے کا پلان بنا کر فوج جمع کیا۔ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ آئے تھے اور اپنے ساتھ ہاتھی بھی لے کر آئے تھے۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ حبشہ ملک کی طرف سے یمن کا ایک گورنر تھا، اس گورنر کا نام ابرہہ تھا۔ چونکہ وہ عیسائی تھا، اس لیے اس کو عربوں کا کعبہ کی طرف زیارت کے لیے آنا، حج اور عمرہ کے لیے آنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس لیے اس نے یمن میں ایک بہت ہی سندر چرچ بنایا تاکہ عربوں کے حج کو مکہ سے یمن کی طرف پھیر دے۔ ایک عربی کو غیرت آئی اور اس نے اس چرچ کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے کعبہ پر چڑھائی کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے سینا جمع کیا، فوج جمع کیا، جس میں ہاتھی بھی تھے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو فوجیوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ابو طالب کے 100 اونٹوں کو پکڑ لیا۔ ابو طالب کو خبر ہوئی تو ابو طالب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے ابو طالب کی بہت عزت کی، بیٹھایا اپنے پاس، لیکن جب ابو طالب نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی فوج نے میرے 100 اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، آپ اسے آزاد کر دیجیے۔ یہ سننا تھا کہ ابرہہ نے کہا کہ ابو طالب، میرے دل میں تیری بہت عزت تھی، لیکن جب کعبہ کے بارے میں بات کرنے کی بجائے تم نے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات شروع کر دیا تو تیری ساری عزت میرے دل سے جاتی رہی۔ تجھے تو کعبہ کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی جسے ہم گرانے کے لیے آئے ہیں، اور تم اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا تھا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹ کی مانگ کرنے آیا ہوں۔
کعبہ کا مالک اس کا رب ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ کعبہ کا مالک اس کا رب ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ سبحان اللہ، ایک غیر مسلم ہے لیکن اس کے دل میں کعبہ کا کیسا سمان تھا، کیسی عزت تھی، کیسا بھروسہ تھا اس کو کعبہ کے رب پر، کہ اس نے کہا کہ کعبہ کا رب اللہ ہے اور خود وہ اس کو بچا لے گا۔ چنانچہ جب لشکر وادی محصر تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جن کی چونچوں میں اور پنجوں میں، چونچ اور پنجے دونوں میں کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں چنے اور مسور کے برابر میں تھیں۔ یہ پرندے وہ کنکریاں ان کی فوج پر گراتے تھے۔ جس فوجی کو بھی کنکری لگتی تھی وہ پگھل جاتا تھا، اس کا گوشت جھرنے لگتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا تھا۔ خود ابرہہ کا یہ حال ہوا کہ صنعا پہنچتے پہنچتے مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سورہ میں طیرن ابابیل کہا گیا ہے۔ ابابیل کوئی پرندہ ہے، یعنی ابابیل کوئی پرندہ کا نام ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ابابیل پرندہ کا نام نہیں ہے، بلکہ طیرن ابابیل سے مراد جھنڈ کے جھنڈ پرندے ہیں، یعنی ابابیل جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان جھنڈ کے جھنڈ پرندوں نے ان پر کنکریاں برسائیں اور ساری سینا کو اس طرح بنا دیا جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے۔ یعنی جانور اگر چارہ کھا لے اور کھانے کے بعد اس کو اگل دے تو جو شکل بنتی ہے وہی شکل ان لوگوں کی ہو گئی جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہی پیش آیا تھا۔ گویا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک طرح کی نشانی تھی جسے اللہ نے ظاہر کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہانتا کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور عربوں میں یہ قصہ بہت مشہور ہو گیا تھا، عربوں میں یہ قصہ بہت مشہور ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے قریش کی عربوں میں دھاک بھی بیٹھ گئی تھی، عزت بھی بیٹھ گئی تھی۔ اور اسی سلسلے میں سورہ قریش میں جو میسیج ہے کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا بھی تھا۔ آئیے آج کی حدیث۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ انسان کے ہر جور پر صدقہ لازم آتا ہے، صدقہ واجب ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے۔ یعنی ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو ایک بندے کے جسم کے جوڑوں پر صدقہ لازم ہوتا ہے، صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تعدل بین اثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وتعین الرجل فی دابتہ فتحمل له علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ، اور تمہارا کسی کو اس کی سواری پر اسے سوار کرانا یا کسی سواری پر سامان لاد دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو سواری پر سوار کرا دیں یا سواری پر اس کا سامان لاد دیں، یہ بھی صدقہ میں شامل ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ میں شامل ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور
نماز کے لیے چلتے ہوئے تمہارا ہر قدم اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور تم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، اور اس کے جسم میں 360 جوڑ رکھے ہیں۔ کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق صراحت کے ساتھ واضح کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، یعنی آدم کی اولاد میں سے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 360 جوڑوں پر پیدا کیا انسان کو، اور یہ جوڑ جو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے شریر میں رکھے ہیں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک جوڑ میں تکلیف ہو جائے تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ جوڑ تو ایسے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو سارا جسم ڈیمیج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ریڑھ کی ہڈی اس کے اندر کوئی تکلیف آ جائے تو ایک انسان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ گویا کہ جوڑوں کی ایک انسان کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، ایک انسان کے جسم میں بہت اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑ دیے ہیں 360 جوڑ فری میں دیے، اس کا ہم کو کچھ چکانا نہیں پڑتا ہے۔ ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں ان پر وہ شکر گزار بنے اللہ رب العالمین کا۔ اس حدیث میں بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ایک بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے ان 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے، صدقہ لازم ہے کہ وہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرے۔ اگر مال کی شکل میں یہ صدقہ ادا کرنا ہوتا تو ہم کماتے کماتے تھک جاتے اور یہ صدقہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر جسم کے ایک ایک حصے اور ایک ایک انگ اور ایک ایک جوڑ کا صدقہ ہم ادا بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ کتنے قیمتی انگ ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرم یہ ہوا کہ اس نے ان جوڑوں کا صدقہ تو مانگا لیکن پیسے کی شکل میں نہیں مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا صدقہ بہت آسان ہے۔ صدقہ یہ ہے کہ تم دو آدمیوں کے بیچ اگر اختلاف ہے، ان کے اختلاف کو ختم کر دیتے ہو دونوں کے بیچ انصاف کر کے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا تم بوجھ اٹھا کر کے اس تک پہنچا دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے محی الدین بھائی ہیں، آپ لوگوں تک غذائی سامان پہنچائے ہیں، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے پہنچایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا کہ ایک آدمی پیسہ ہی خرچ کرے ضروری نہیں ہے، کسی کا بوجھ اٹھا دینا اور اس تک پہنچا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اس کی سواری پر چڑھا دینا، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، ٹرین ہو، یا اس کا سامان لاد دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر
مسجد جانا اور ہمارا جو ایک ایک قدم مسجد کے راستے میں اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ سب کے سب صدقہ بنتا ہے ہمارے جسم کے جوڑوں کا۔ اس لیے آپ جب صبح کرتے ہیں تو دیکھیے کہ آپ نے خیر کا کیا کام کیا ہے جس سے آپ کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو سکے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس صدقہ کی مزید کچھ تفصیل آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ ایک بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم آتا ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تحمید صدقہ، اور الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تحلیلۃ صدقہ، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر صدقہ، اور کسی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ، اور ان تمام کاموں سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں، پریاپت ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی چاشت کی 2 رکعتیں ہر دن صبح میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ الحمدللہ۔ چلیں آج کے پیغام کی طرف۔ محترم بھائیو اور بہنوں، کل کے درس میں ہم نے دین پر جمے رہنے والوں کے کچھ اہم قصوں کا ذکر کیا تھا۔ آج کچھ اور قصے آپ کو سنائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، اللہ پاک کے سندیشٹاؤں میں سے ایک سندیشٹا حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام مالدار آدمی تھے، آپ کے پاس ہر طرح کا مال تھا، جانور تھے، سیوک تھے، زمینیں تھیں، بہت ساری اولاد تھی، سنتان تھی۔ اللہ کی آزمائش آئی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا، سب کچھ چھین لیا گیا۔ شریر میں بھی روگ پیدا ہو گیا۔ روگ کیا تھا اس کی کیفیت ہمیں اللہ رب العالمین نے نہیں بتائی، لیکن روگ بہت ہی خطرناک تھا۔ ہاں، روگ ایسا نہیں تھا کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں، کوئی بڑی بیماری جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، لیکن خطرناک بیماری تھی جس کی وجہ سے بہت پریشان رہے۔ صرف ان کی بیوی ان کا ساتھ دیتی رہی، 18 سال تک اس سے پریچھا میں رہے۔ اس بیچ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے اور زبان پر کبھی بھی شکوہ شکایت کے الفاظ نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ دیا کرنے والا ہے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ ایوب زمین پر لات ماریے اور دیکھیے یہ چشمہ نکل آیا ہے، سروت نکل آیا ہے، ٹھنڈا پانی پیجئے اور اس سے غسل کیجئے۔ اس طریقے سے آپ نے زمین پر پیر مارا، اس سے سروت نکلا، اس کا پانی پیا اور اسی سے غسل کیا۔ اس طریقے سے اندر کی جو بیماریاں تھیں وہ بھی جاتی رہیں اور باہر کی جو بیماریاں تھیں وہ بھی جاتی رہیں، اور بالکل ایسے ہو گئے گویا کہ کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ پھر اللہ نے اس صبر کی بدولت جو 18 سال تک نبی ہونے کے باوجود کیا تھا،
وہ ساری نعمتیں دوبارہ لوٹا دیں، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، جو کھو چکی تھیں۔ اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ، پھر ہم نے ان کو پہلے ہی کے جیسے ان کے پریوار اور ان کی سنتان پردان کیے۔ پیارے بھائیو، حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ پر ذرا آپ غور کیجئے۔ یہ نبی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں سب سے آگے آگے رہنے والے ہیں، پھر بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اچھے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسلام کو اپنانے کے بعد جب آزمائے جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اناپ شناپ بکنے لگتے ہیں اور اسلام کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یہ سوچ نہایت خطرناک ہے، کیونکہ اگر آزمائش ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پسند کر رہا ہے۔ ہر ایک کی آزمائش نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین جن کو چاہتا ہے ایسے ہی لوگوں کو آزماتا ہے، اس لیے آزمائش میں صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جیون سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنہوں نے ایمان کی حفاظت اور سرکشا میں اپنی جان دے دی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے، اور اس گھٹنا کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل اور قارا قبیلہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا، انورودھ کیا کہ ہمارے پاس سے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کو جاننے کے اچھک ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے تھے، اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجئے ہمارے پاس تاکہ ان کو اسلام بتایا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور ان کا ہیڈ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، لیکن ان کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا۔ جب صحابہ کرام کا یہ سموہ حدات جگہ پر پہنچا تو بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے ان کا پیچھا کیا اور 8 لوگوں کو قتل کر دیا، اور باقی 2 بچے، وہ حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان دونوں کو مکہ کے کافروں سے انہوں نے بیچ دیا۔ مکہ کے کافروں میں سے بنو الحارث بن عامر نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے خرید لیا کہ ان کو قتل کر دیں گے۔ کچھ دنوں تک اپنے پاس سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے رکھا۔ جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث کی ایک بیٹی سے بلیڈ مانگا تاکہ جسم کے جو زائد بال ہیں ان کو صاف کر سکیں۔ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیڈ دے دیا، اور اپنے ایک بچہ سے، وہ عورت اپنے ایک بچہ سے بے پرواہ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ بچہ چھوٹا تھا، آپ نے اسے اپنے جانگھ پر بیٹھا لیا۔ عورت نے جب دیکھا تو ڈر گئی، ہاتھ میں چھری ہے، ہو نہ ہو اسے مار دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم ڈرتی ہو کہ میں بچے کو مار دوں گا؟ ایسا کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، میں نے خبیب سے اچھا قیدی کوئی دیکھا ہی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ انگور کے خوشے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ان سے وہ توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت مکہ میں کہیں انگور کا نام و نشان تک نہیں تھا، گویا کہ وہ بے موسم کا پھل تھا۔ اور
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ رہا تھا، حالانکہ وہ بندھے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین پہنچا رہا تھا۔ پھر جب حضرت خبیب کو قتل کرنے کے لیے وہ لے گئے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کر لینے کی مہلت دی۔ جب نماز ادا کر چکے تو ان سے کہا کہ اگر تم یہ نہ سوچنے لگو کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں تو میں اپنی نماز کو اور لمبا کرتا۔ یہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قتل سے پہلے نماز کی سنت جاری کی تھی۔ قتل سے پہلے آپ نے دعا بھی کی، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، کہ اے اللہ ان سب کو ایک ایک کر کے گن لے اور ان سب کو الگ الگ کر کے قتل کر دے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھنا۔ پھر حارث حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکتا ہے اور ان کو قتل کر دیتا ہے۔ قریش کے لوگوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر ہوتے اور تم کو آزاد کر دیا جاتا؟ یہ سن کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اس گھٹنا پر وچار کیجئے کہ دشمن کیسے دھوکہ دیتا ہے اور صحابہ کرام کو قتل کر دیتا ہے۔ خاص کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ پر غور کیجئے کہ کیسے ان کو قید کر لیا جاتا ہے اور مکہ والوں سے بیچ دیا جاتا ہے اور مکہ والے ان کو بغیر کسی قصور کے قتل کرنے کی پلاننگ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ قتل کر دیتے ہیں۔ اس قصے میں سبق ہے، پاٹھ ہے، میسیج ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کی آزمائش ہو سکتی ہے، ان کو پرکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سونا بھٹی میں جلنے کے بعد ہی کھلتا ہے، لیکن ہر آزمائش میں ایک مسلمان کو مسلمان کی شان بحال رکھنا چاہیے۔ ذرا غور کیجیے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چھری ہے، دشمن کا بچہ آپ کی گود میں ہے، عورت یہ دیکھ کر گھبرا چکی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو نقصان پہنچائے، چاہے دشمن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے مسلمان کی شان اور اس کا ویوہار۔ تبھی تو اس عورت نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان سے بہتر قیدی میں نے نہیں دیکھا۔ پھر آپ غور کیجئے اس قصے میں کہ کیسے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگور کے خوشے مل رہے ہیں، حالانکہ وہ قیدی ہیں، دشمن کے گھر میں ہیں، کوئی پھل لا کر دینے والا نہیں ہے، اور دشمن کی عورت گواہی دے رہی ہے کہ ان کے پاس انگور کے خوشے آتے تھے جس سے وہ کھایا کرتے تھے۔ اس میں اللہ کے نیک بندوں کی کرامت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کرامت کہتے ہیں اس عادت کے خلاف کام کو جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے۔ اس میں اس نیک بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کی سہایتا کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عادت کے خلاف چیز اگر اللہ والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہی ہے، جو نیک ہے، نمازی ہے، شریعت کا پابند ہے، تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ ورنہ اگر عادت کے خلاف کچھ کام شیطان اور جادوگر کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو ہم کرامت نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو استدراج کہیں گے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے
دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، جو آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گی، زمین کو حکم دے گا تو زمین خزانے نکالے گی، آدمی کو دو آدھے کاٹ دے گا، پھر پکارے گا تو وہ اس سے بات کرنے لگے گا، حالانکہ وہ دجال ہوگا۔ اس لیے دونوں میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان دیکھا جائے۔ اللہ پر اگر اس کا ایمان ہے، وہ اللہ کے آدیشوں کا پالن کرنے والا ہے، تو اس کے ہاتھ پر جو عادت کے خلاف چیز ظاہر ہو رہی ہے اس کو ہم کرامت کہیں گے، لیکن اگر اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے تو وہ استدراج ہے، اور ظالموں، کافروں اور فاسقوں کے ہاتھ پر بھی اس طرح کی چیز ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایک تیسری بات جو اس گھٹنا میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلیڈ اور چھری مانگا تاکہ شریر کے جو زائد بال ہیں ان کو صاف کر لیں۔ قید میں رہنے کی وجہ سے اس کی ضرورت ان کو محسوس ہوئی۔ اسی کو سنن فطرت کہتے ہیں، یعنی سوبھاوک سنتیں جو تقریباً 10 کے قریب ہیں، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر اسے اچھے طریقے سے صاف کرنا، مسواک کرنا، داڑھی رکھنا، انگلیوں کے پوروں کو صاف کرنا اور دھلنا، ختنہ کرانا، بغل کے بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا اور نابھی کے نیچے جمے ہوئے بالوں کو صاف کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سنن فطرت کہا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے پاکی صفائی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا ایک مسلمان کو آدیش دیا گیا ہے۔ دین پر جمے رہنے والوں کے قصوں میں سے ایک قصہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، صحابہ کرام کے دین پر جماؤں سے سمبندھت قصوں میں سے بہت ہی مشہور قصہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ صحابی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس سواری کی ویوستھا نہیں تھی یا وہ بہت مجبور تھے، بلکہ آج کل کرتے رہے، ٹال مٹول کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ کے لیے نکل گئے۔ اب ان کو افسوس ہوا کہ بغیر کسی سبب کے ہم جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے؟ لیکن یہ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ چاہے جو ہو جائے ہم سچ ہی بولیں گے، بہانہ نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹ کر آتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ٹال مٹول میں وقت نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ انتظار کرو۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب ان سے گفتگو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی دھرتی پر چل رہے تھے، اسی سماج میں رہ رہے تھے، لیکن کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تھا۔ زمین اپنی وشالتا کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی تھی۔ مہینوں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساماجک بائیکاٹ چل رہا تھا۔ حالانکہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے کوی اور شاعر تھے، ان کی شہرت تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا غسان کے بادشاہ نے۔ ذرا غور کیجئے گا، اسی پوائنٹ کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جب غسان کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ کعب بن مالک کا بائیکاٹ کیا گیا ہے تو اس نے کعب بن مالک کے پاس ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر کو شام کا ایک
تاجر لے کر آتا ہے اور حضرت کعب بن مالک کی سیوا میں پیش کرتا ہے۔ آپ اس کو کھول کر پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے دوست یعنی تمہارے رسول نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ نے تجھے ذلت کے گھر میں نہیں رکھا ہے، تیری اہمیت ہے، تجھے ہم برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہارا حق پہچانیں گے، ہم تمہاری دلداری کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ دوسری سمسیا آ گئی، ترنت چولہے کے پاس جاتے ہیں اور اسے جلا دیتے ہیں۔ ہم اور آپ ذرا وچار کریں، یہ پتر ایک بادشاہ کا تھا، ممکن تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ اسے سرکشت کر لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے کہ آپ نے ہمارا بائیکاٹ کر رکھا ہے، آپ نے میرے مرتبہ کو پہچانا نہیں، لیکن غسان کے بادشاہ نے میرے مرتبہ کو پہچان لیا ہے، اس کا میرے پاس خط آیا ہے، اگر آپ نے میرا بائیکاٹ ختم نہیں کیا تو ہم اس کے پاس چلے جائیں گے، اس نے مجھے دعوت دی ہے۔ یا کم سے کم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو اپنے پاس محفوظ رکھتے دوسروں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس غسان کے بادشاہ کا خط آیا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا، یہ ایمان کا سودا کرنے والا خط تھا، اٹھایا اور جلا دیا۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں بلانے والے؟ جی ہاں، ایمان بہت قیمتی ہے، اس کی تلنا دنیا سے نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ ایمان کی اہمیت کو نہیں جانتے بلکہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہی بکتے ہیں۔ بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیکاٹ کو 40 دن ہو چکے ہیں۔ 40ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش آتا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، ان سے بھی بات نہیں کر سکتے۔ اسی حالت میں 10 دن مزید گزر جاتے ہیں۔ بائیکاٹ کے جب 50 دن مکمل ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی، آیت کریمہ اتری اور اس میں حضرت کعب بن مالک کی توبہ کی قبولیت کی بشارت تھی۔ اب کیا تھا؟ سارا مدینہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبھ سوچنا دینے اور بشارت دینے کے لیے امڑ پڑا اور حضرت کعب بن مالک سے لپٹ گیا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، دین پر جمے رہنے والوں کے قصوں میں سے ایک قصہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی مہیلا اور اس کے بچوں کا ہے۔ یہ مہیلا فرعون کے گھر میں سیوکا کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس قصہ میں دین پر جماؤ کا میسیج ہے، دین پر جمے رہنے والوں کے لیے شبھ سوچنا بھی ہے۔ تاریخ نے اس مہیلا کا نام سرکشت نہیں رکھا، لیکن اس کے کام کو ضرور سرکشت رکھا ہے۔ یہ مہیلا اپنے پریوار کے ساتھ فرعون کے بھون میں رہتی تھی، اس کی بیٹیوں کو کنگھی کرتی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا، اللہ کے نام سے۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ مینس میرا باپ؟ مہیلا نے کہا کہ بالکل نہیں، بلکہ اللہ میرا رب ہے، تیرا رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ بیٹی کو بہت تعجب ہوا اور اس نے باپ کو جا کر فوراً بتا دیا۔ فرعون نے اس سے بلایا اور اس سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ مہیلا نے کہا کہ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اسے اپنے دھرم سے پھرنے کے لیے کہا، اسے مارا، اسے قید کر دیا، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، جمی رہی۔ تب فرعون نے
تانبے کی ایک ہانڈی میں تیل کو خوب گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو اس عورت کو ہانڈی کے سامنے کھڑا کیا، پھر اس عورت کے 5 بچوں کو لایا گیا۔ جب اس نے سب سے چھوٹے بچے کو دیکھا تو اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ فرعون کے حکم سے سب سے پہلے اس کا بڑا بیٹا آگ میں ڈال دیا گیا۔ بچہ ماں ماں کرتا رہا، چلاتا رہا، بھیک مانگتا رہا، دیا کی، یہاں تک کہ آواز بند ہو گئی اور گوشت پگھل گیا۔ اب عورت کی طرف فرعون نے دیکھا اور کہا کہ اب بھی اللہ کا انکار کرو، لیکن ایمان والی عورت نے اب بھی انکار کیا کہ نہیں، ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس طرح دوسرے بچے کو بھی ماں سے چھین کر جوش مارتے تیل میں ڈال دیا گیا اور وہ چیختی چلاتی رہی۔ پھر تیسرے اور چوتھے بچے کو بھی اس کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب 5ویں بچے کو لیا گیا جو ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا تھا۔ جب ظالموں نے اس بچے کو گود سے چھینا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالت رہی ہوگی اس وقت اس ماں کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی چھمتا دے دی اور بچے نے کہا یا اماں اصبری فإنک علی الحق، امی جان صبر کرو اس لیے کہ آپ حق پر ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی جل گیا۔ 5 بچوں کی ہڈیاں عورت کے سامنے ہے، وہ بچے جو اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اب عورت باقی رہ گئی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی اٹھایا اور جوش مارتے تیل میں ڈال دیا، اور اس طرح اللہ کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے عورت اپنے بچوں سمیت دنیا سے گزر گئی، لیکن ایک شبد بھی کفر کا اپنی زبان پر نہ لائی۔ اس کا بدلہ اللہ پاک کل قیامت کے دن کیسے پردان کرے گا۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراء کی رات میرا گزر ایک ایسی عورت سے ہوا جہاں بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر! اس عورت نے دنیا میں جنت کی خوشبو پالی تھی، دنیا کی پریشانی کو جھیلا تو ہمیشہ رہنے والی زندگی جنت کی زندگی ملی۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ تھے کچھ قصے جنہیں ہم نے مختصر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصے اچھے لگے ہوں گے اور آپ کے ایمان میں مضبوطی آئی ہوگی۔ ہماری اچھا ہوگی کہ آپ ان قصوں کو بار بار سنیں، ان میں جو میسیج ہے، پیغام ہے، اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں لاگو کرنے کی کوشش کریں اور خود سے یہ پرتگیا لیں کہ لاکھ مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں برداشت کرنی پڑے، دھن اور سمپتی کا لالچ دیا جائے، لیکن ہم اپنے ایمان کی سرکشا کریں گے اور اس پر ذرہ برابر بھی داغ نہ آنے دیں گے انشاءاللہ۔ انت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سب کو دین پر قائم رکھ، اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور جب تک زندہ رکھنا، ایمان پر زندہ رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ثبت قلوبنا علی الایمان، اللہم ثبت قلوبنا علی الایمان، اللہم ثبت قلوبنا علی الایمان۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔